بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے کون ہیں اور کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اسی چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتلائی گئی ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کس وقت ہوئی ہے، ہمیں اس کا معین وقت معلوم نہیں ہے، تاہم اتنا ضرور ہے کہ فرشتوں کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے یقیناً پہلے ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ترجمہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے تخلیق آدم سے پہلے موجود تھے۔ فرشتوں کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں میں سے متعلق طور پر سب سے بڑے فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ان میں سے ہر ایک پر پورے افق پہ پھیلا ہوا تھا۔ ان کے پر سے اتنے رنگ برنگے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد جانتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے دیکھا تو آپ کے قد و قامت سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا بھرا ہوا تھا۔ بڑے بڑے فرشتوں میں حملۃ العرش بھی آتے ہیں۔ ان کے قد و قامت کے حوالے سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک قسم حملۃ العرش فرشتوں کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ فرشتوں کے پر ہیں جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرشتے نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اسے نہایت مضبوط فرشتے نے سکھایا ہے جو کہ خوبصورت ہے، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ بہرحال تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، اسی لیے انسانوں میں سے خوبصورت شخص کو فرشتے سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے کہا تھا۔ ترجمہ، پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان سے حد درجہ مرعوب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہنے لگیں، بے عیب ذات اللہ کی، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی اونچے مرتبے کا فرشتہ ہے۔ تمام فرشتے یکساں ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بھی درجہ بندیاں ہیں۔ چنانچہ فرشتوں میں سے افضل ترین فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جیسے کہ سیدنا معاذ بن رفاع بن رافع الزرقی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ان کے والد بدری صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے، تم بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کو اپنے ہاں کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انہیں تمام مسلمانوں میں سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ ایسی ہی کوئی بات فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فرشتوں میں سے بھی جو شریک ہوئے تھے وہ بھی سب فرشتوں میں افضل ترین ہیں۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس کی دلیل سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پاس فرشتوں کی صورت میں آنے والے مہمانوں کا مکالمہ ہے کہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ کر گئے، پھر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے کر آئے، پھر اسے مہمانوں کو پیش کیا۔ ابراہیم نے کہا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پس وہ ان سے اپنے دل میں خائف ہو گئے۔ مہمانوں نے کہا، آپ ڈرے مت، اور انہوں نے ابراہیم کو ایک ذی علم بیٹے کی خوشخبری دی۔ ایک اور آیت میں ہے کہ ترجمہ، پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشکوک سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فرشتے
اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا، وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ فرشتوں کی تعداد ناقابل شمار ہے۔ ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر موجود بیت المعمور کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا، میرے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، انہوں نے بتلایا یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ایک بار یہاں سے نکلنے پر دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 تنابیں ہوں گی اور ہر تناب کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ فرشتوں کے نام تو ہیں، لیکن ہمیں ان میں سے چند کے ہی ناموں کا علم ہے، لہذا جس کے نام کے متعلق صراحت موجود ہے اس فرشتے کے نام پر ایمان لانا واجب ہے۔ جبرائیل اور میکائیل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اسرافیل۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات کو قیام کرنا چاہتے تو رات کی نماز کا آغاز کس چیز سے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا، جس وقت آپ رات کو قیام کرتے تو اپنی نماز کے آغاز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں سے مجھے تو ہی اپنے حکم سے حق پر چلا، بے شک تو ہی ہے جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ مالک۔ یہ اس فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور وہ صدا لگائیں گے، اے مالک، تیرے رب کو چاہیے کہ ہمارا کام تمام کر دے۔ منکر اور نکیر۔ ان کا تذکرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں تو اس شخص سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ میت کہتی ہے، وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر طول و عرض میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جا۔ وہ کہتا ہے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ سب کچھ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، تو اس دلہن کی طرح سو جا جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے اہل خانہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو کہے گا، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ دونوں اسے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے، تو اسے دبوچ لے، تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے، اور پھر اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ ہاروت اور ماروت۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ترجمہ: بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ فرشتوں میں پائی جانے والی صلاحیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ فرشتوں کی روپ دھارنے کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی اصلی صورت کے علاوہ
कोई भी सूरत धारने की सलाहियत से नवाजा है। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरिश्ते की शक्ल में अरसाल फरमाया तो उसी का तज़किरा किया। तर्जमा, बस हमने उसकी जानब अपने फरिश्ते को भेजा तो उसने मुकम्मल बशर का रूप धार लिया। इसी तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इल्म ना हुआ कि ये फरिश्ते हैं, ता आका फरिश्तों ने खुद बतलाया कि हम फरिश्ते हैं। इसी तरह सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आए थे। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो मुख्तलिफ शक्लों में आते थे। लिहाजा कभी दहिया कल्बी की शक्ल में आते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो खूबसूरत चेहरे वाले सहाबी थे। कभी किसी देहाती की शक्ल में आते थे। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक सहाबा कराम ने सैयदना जिब्राईल को इंसानी शक्ल में देखा हुआ था। जैसे कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, न हम में से कोई उसे पहचानता था। हत्ता कि वह आकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। इसके अलावा और बहुत सी नसूस हैं जिनमें फरिश्तों के मुख्तलिफ रूप धारने का जिक्र है, जैसा कि 100 आदमियों को कत्ल करने वाले आदमी के वाक़या में है कि उनके पास एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया, और इसी तरह गंजे, कोड़ वाले और नबीना 3 लोगों की हदीस में भी फरिश्ते की आदमी की शक्ल में आने का जिक्र है। फरिश्तों की रफ्तार। आज इंसान सबसे तेज़ जिस रफ्तार को जानता है वो रोशनी की रफ्तार है, जबकि फरिश्तों की रफ्तार रोशनी से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि अभी साइल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सवाल रख ही रहा होता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फरिश्ता जवाब लेकर पहुंच जाता था। फरिश्तों की जिम्मेदारियाँ। कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी वही की है कि वो अल्लाह ताला से वही लेकर रसूलों तक पहुंचाते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की है। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, जिब्राईल ने तो इस कुरान को अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर उतारा है। कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी बारिश के मुतल्लिक है कि जहाँ अल्लाह ताला चाहे वहाँ बारिश करता है। ये जिम्मेदारी मीकाईल अलैहिस्सलाम की है। इस मामले में उनके मावन फरिश्ते भी हैं। ये मावनीन उनके अहकामात की तामील करते हैं और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी उन्हें वही कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है। चुनांचे अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक हवाओं और बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक फरिश्ते की जिम्मेदारी सूर फूंकने पर भी है। उनका नाम इसराफील है। सूर से मुराद वो आला है जो इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के वक्त फूंकेंगे। कुछ फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए मुतय्यन हैं। ये जिम्मेदारी मुल्कुल मौत अपने मावनीन के हमरा निभाते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, कह दे, तुम्हें मुल्कुल मौत फौत करेगा, उसी को तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने रब की जानब लौटाए जाओगे। ताहम किसी भी सही हदीस में मुल्कुल मौत फरिश्ते का नाम इज़राइल साबित नहीं है। कुछ फरिश्तों की ये जिम्मेदारी है कि बंदे को सफ़रो हज़र बल्कि बेदारी और नींद समेत हर हालत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। यही वो फरिश्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, तुम में से अगर कोई बात को मुख्फी तौर पर कहे या पुकार कर कहे वो उसके लिए बराबर है। इसी तरह अगर कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो उसके लिए बराबर हैं। हर शख्स के आगे और पीछे अल्लाह के मुकर्रर करदा निगरान फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला किसी कौम की अच्छी हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने औसाफ खुद न बदल दे, और जब अल्लाह ताला किसी कौम पर मुसीबत डालने का इरादा कर ले तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता, ना ही उसके मुकाबले में उस कौम का कोई मददगार हो सकता है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी लोगों के अच्छे बुरे अमाल लिखने की होती है। ये मुहर्रर फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह ताला के उस फरमान के तहत आते हैं, तर्जमा, और वो तुम पर महाफत फरिश्ते भेजता है। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, तर्जमा, क्या वो ये समझते हैं कि हम उनकी खुफिया और सरगोशियाँ नहीं सुनते? क्यों नहीं, हमारे तो फरिश्ते उनके पास ही लिखते हैं। ऐसे ही मुहर्रर फरिश्तों के बारे में फरमाया, तर्जमा, जब 2 फरिश्ते ज़ब्ते तहरीर में लाने वाले उसके दाएं और बाएं बैठे सब कुछ रिकॉर्ड करते जाते हैं,
وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کرامن کاتبین، ترجمہ یقیناً تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں جو معزز اور محرر ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی قبر میں سوالات کرنے کی ہے۔ یہ منکر اور نکیر فرشتوں کی ہوتی ہے، جیسے کہ سابقہ حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کی نیلی آنکھ والے دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں تو اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ کچھ فرشتے جنت کے دروازوں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، انہیں جنت کے دربان کہہ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے دربان انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی جہنم کے دروازوں پہ ہے، انہیں جہنم کے داروغے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں انہیں زبانیہ کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے سربراہ فرشتوں کی تعداد 19 ہے اور ان میں سب سے اعلیٰ ترین فرشتہ مالک علیہ السلام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔